تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس محفل پاک میں تشریف فرما ہے، اور نبی کے دیوانوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ نام سن کر جمع نہیں بلکہ جمع کرتے ہیں۔ اسی لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ محفلوں کی تعظیم اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا مجھ سے بیشتر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد تحسینی، جو آپ کے بھنپورہ کے ایک پرفیکٹ امام ہیں، جنہوں نے آپ کو امام حسین کی داستان کربلا کی تحقیقات، ان کے پیغامات سے ہم تمام لوگوں کے قلوب کو مزین فرمایا۔ اسی کے ساتھ بھائی جناب شبیر احمد اشرفی، جنہوں نے نعتیہ کلام منقبت امام حسین اور حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ کلام آپ کے درمیان پیش فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں نعت اور تقاریر ہم جو جلسہ جلوس میلاد کی شکل میں محفل طے کا انعقاد کرتے ہیں، یہ اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہ کر لیں۔ کہ ہم جلسہ کرنے والے تو ہیں، میلاد کی محفل سجانے والے تو ہیں، لیکن جہاں عمل کے میدان میں ہمیں کھڑا کیا جائے تو ہمیں نمبر ملتا ہے 0/7۔ لیکن محترم سامعین حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی، جو طور طریقہ، جو کام ہمارے اوپر سپرد کیا ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف اپنی زندگی کو بسر کیا اور آخرت میں ہمیں سے جب سوال و جوابات مطلوب ہوگا تو یقین جانیے کہ ہم ایک پل کا، ایک دن کا، ایک گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ ہم امام حسین کی داستان سنتے سنتے عرصہ گزر گیا، سالوں گزر گیا، لیکن بتائیں کہ امام حسین سے محبت کرنے والے ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین ہمارے ہیں، ہم امام حسین کے ہیں، امام حسین سے ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوتے، پکے ہوتے، اگر ہم اپنے دعوے کو ریالٹی میں تبدیل کرتے، اگر یقینی طور پر امام حسین سے محبت کرتے تو دعویٰ اس وقت تک سچا ہو سکتا ہے جب تک امام حسین کی تعلیمات پر ہم اور آپ اپنی زندگی کو بسر نہ کریں۔ مثلاً یہ کہ آج ہم اپنی زندگی پر تبصرہ کریں، اپنے قول و قول پر تبصرہ کریں کہ آج ہم شمار کن لوگوں میں کیے جاتے ہیں، جیسا کہ علامہ سرفراز صاحب نے آپ کو بتایا کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا، امام حسین کو جنہوں نے تکلیف پہنچایا، آخر وہ تھے کون؟ آپ کا ذہن کبھی ہمارا دل دماغ کہہ سکتا ہے وہ کافر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی BJP کا ورکر نہیں تھا، امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی کانگریس کا سپاہی نہیں تھا، امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی بجرنگ دل کے ورکر نہیں تھے، بلکہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، وہ بھی نماز ادا کرتا تھا، لیکن فرق کیا تھا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ نماز 2 طرح کی پڑھی جاتی ہے، اور امام حسین نے میدان کربلا میں جن نماز کا تذکرہ اور جن نماز کی روشنی، ان کی تحقیقات ہمارے سامنے پیش کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مسجد کے سائے میں نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی انفرادی طور پر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی، لیکن ہمیں اس کی پل بھر کی خبر نہیں، اور ہم اپنے دل میں ایک مشکوک
بات کو لے کر چلتے پھرتے ہیں کہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم عبادت الہی میں مصروف تو رہتے ہیں، کیا پتہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے کہ یا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی جمعہ کی تقریر میں نے کہا تھا کہ نماز دو طرح کی پڑھی جاتی ہے، اور امام حسین نے میدان کربلا میں جس نماز کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نماز کو کہتے کیا ہے، اور جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں ہماری نماز کو کہا کیا جاتا ہے۔ اور نماز کی دو اقسام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز شریعت ہوتی ہے، ایک نماز محبت ہوتی ہے۔ جو نماز شریعت ہوتی ہے وہ مسجد کے سائے میں ادا ہوتی ہے، وہ زمین میں کسی چکر میدان میں ادا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں نماز محبت کی بات آئے تو نماز محبت وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کے سائے میں اگر ادا نہ ہو، کسی چکر میدان میں ہو جہاں تلوار کی کھنک ہوتی ہے، نیزوں کی بوچھار ہوتی ہے، گولیاں چلنے والی ہوتی ہے، اور جہاں جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے نماز محبت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز محبت ایسی نماز محبت ہے کہ جس پر انسان کبھی اپنی زندگی کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کرے، جب اس پر ثابت قدمی ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے بے مثال بنا دیتا ہے۔ اور یہی تعلیم امام حسین میدان کربلا سے ہمیں دیا کہ اے میرے نانا کی امتیوں، اے امت محمدیہ میں رہنے والوں انسانوں و مومنوں، سنو، ہمارا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، ہم اس جام شہادت کو نوش کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ امام حسین نے جو تعلیمات سے ہم تمام لوگوں کو مزین فرمایا، اگر اس تعلیمات کے ذرہ برابر بھی ہم نے اپنے قدم کو پیچھے کیا تو ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا، ہماری عبادتوں کا حال کیا ہوگا، ہمارے سجود کا حال کیا ہوگا، ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم نے کروڑوں عبادت کر کے اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارا پیشی ہوگا، جب ہماری حاضری ہوگی اور ہم نے اپنی عبادتوں میں اگر کھوٹ کی شکل میں کسی چیز کو ایجاد کیا، کسی چیز کو اس میں شامل کیا، تو ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ اسی لیے محترم سامعین حضرات، امام حسین کی تعلیمات کو اپنے دل میں بسائیے۔ اور جہاں محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک طرف لوگ قوالی سننے میں مصروف، ایک طرف لوگ تقاریر سننے میں مصروف، ایک طرف لوگ منقبت امام حسین سننے میں مصروف، اور ایک طرف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خرافات، جنہیں بیہودہ حرکات، جنہیں افعال بد، فعل بد میں اس قدر مبتلا ہو جاتے لگتا ہے کہ ڈھول تماشا، آتش بازی، نعرے بازی دین اسی کا نام ہے۔ بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر امام حسین اس دن میدان کربلا میں اپنے جان کو قربان نہیں کرتے، بلکہ شریعت کا معاملہ کیا ہے؟ شریعت ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو، تمہارے جان پر کوئی بات آتی ہے تو شریعت تمہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اس فعل بد کو بھی اختیار کر سکتے ہو اپنے جان کو بچانے کے خاطر۔ ہمارے من میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ جہاں جان پر خطرے کی بات آئے، جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں پہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اس کام کو انجام دے دیا جائے تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ اگر یہی بات تھی تو امام حسین نے میدان کربلا میں 72 ساتھیوں کو شہید کیسے کروا دیا؟ امام حسین نے اپنے جان کو قربان کیسے کروا دیا؟ جبکہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے جانوں کی حفاظت کرو، تم اپنے جانوں کو ایسے برباد نہ ہونے دو، یہ رب کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کی ذرہ برابر بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ لیکن بات شریعت کے معاملے میں یہ آتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر امام حسین کے پاس جس وقت یہ معاملہ آیا تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اگر امام حسین اس وقت یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا، یزید کو اپنا خلیفہ مان لیتا، تو آج جو ہماری آنے والی نسل ہے امام حسین کے بعد جو پیڑھی در پیڑھی آتی رہی ہے، اس وقت اگر صلح کا معاملہ ہو جاتا تو آج ہمارے گھروں میں شراب نوشی ہوتی، آج ہمارے گھروں میں حرام پھیلی ہوتی، آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کی برائیاں پنپا رہتی۔ اگر ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں عشق
عشق رسول کا چراغ روشن ہو رہا ہے، اگر ہم نبی کا کلمہ آج بڑے شان و شوکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ احسان ہمیں کسی کے در سے نہیں، میدان کربلا سے ہمیں امام حسین نے یہ درس دیا کہ اے مومنو، تم کبھی مصیبت میں گھر جاؤ، تمہارے اوپر کبھی پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے، کبھی مصیبت آ جائے تو تم گھبرانا نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جان، ہمارا رتبہ، ہماری عزت و شہرت، سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو شریعت کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو بسر نہ کیا تو یاد رکھنا مسلمانوں، میدان محشر میں جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، تجھے میں نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، تجھے ہاتھ سے عطا فرمایا، پیر عطا فرمایا، تجھے کان میں سماعت کرنے کی قوت عطا فرمائی، زبان میں بولنے کی قوت عطا فرمائی، بتا تو نے اپنی زندگی کو بسر کس کاموں میں کیا؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈھول تماشے میں اپنی زندگی کو بسر کرنے میں لگتے ہیں، گانے بجانے میں اپنی زندگی کو بسر کرنے لگتے ہیں، اور جب کسی میلاد کی محفل میں جاتے ہیں، جب کسی پروگرام کی محفل میں جاتے ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں یقینی طور پر امام حسین کی محبت ہوتی تو یقیناً ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے، ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرتے، لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسی برے کاموں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، ایسی برائیاں پنپ رہی ہے کہ آج اس کا اگر ہمارے سامنے درپیش کر دیا جائے، ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہماری آنکھیں شرم کے مارے جھکنے لگتی ہے۔ آج ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے، کل ہماری بیٹی بگڑ رہی ہے، آج ہمارے خاندان کا ناک کٹا جا رہا ہے، ہمارا سماج گندا ہو جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہے۔ مسلمانوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا دوشی کون ہے؟ اس کا مجرم کون ہے؟ یقیناً جس طرح امام حسین نے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یا ہمارے خاندان میں کوئی برائی پنپ رہی ہے، یا ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے، یا ہماری بیٹی بگڑ رہی ہے، یا ہمارے معاشرے کے نوجوان بگڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس برائی کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے اس کا حساب اسے دینا ہوگا، لیکن یاد رکھنا شریعت کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کا قانون کیا کہتا ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی برائی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی برائی جنم لے رہی ہے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ امام حسین کی بات کو یاد کر لیا جائے۔ امام حسین کے پاس تھا کیا؟ امام حسین نے کس طرح یزید کے معاملے میں اتنا سخت تھے؟ یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شریعت کی مخالفت کرتا تھا، شراب نوشی میں مبتلا رہتا تھا، فعل بد میں مبتلا رہتا تھا، لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کر رہا تھا، اہل بیت کو جان سے مارنے کی سازشیں رچ رہا تھا، یوجنا بنا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو انسان نواز رسول ہو، جس انسان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتیوں نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کو شہید کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور آج ہم کس طرح امام حسین کی تعلیمات کو ذبح کر رہے ہیں، امام حسین کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل یزید تھا جنہوں نے امام حسین کو مجبور کر رہا تھا، ان کے ساتھیوں کو دردناک موت کی آغوش میں سلا رہا تھا۔ آج ہم ہیں کہ شریعت کے قانون کو موت کے آغوش میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر ہم اپنی زندگی کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمیں مومن کہا جاتا ہے، ہمیں نبی کا وفادار کہا جاتا ہے، بلکہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم امتی، ہم نمازی، ہم پرہیزگار، بلکہ ہماری طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں سے آ رہے ہوں اور لوگ ہمیں دور سے پہچان لے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ اس لیے محترم سامعین حضرات، جو پریشانی آج ہم مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے، جو آج ہمارے گھروں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کا قصوروار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے کردار کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ جب مسلمان پریشان ہو کر، جب مسلمان در در میں جاتا ہے، کبھی ڈی ایم کے پاس
पास, कभी पीएम के पास, कभी सीएम के पास, कभी इक्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों के पास, तो हमें हर दरबार से रुसवा कर दिया जाता है, हमें ठोकरें खानी पड़ती है। लेकिन जब मुसलमान इसी फरियाद को लेकर ख्वाजा पाक के दरबार में हाजिर होते हैं, जो इमाम हुसैन की नस्ल में से है, ख्वाजा पाक के दरबार में हाजिर होते हैं, ख्वाजा पाक के दरबार में हाजिर होने के बाद आज के मुसलमान अर्ज करते हैं, या ख्वाजा आज तुम्हारे नाना की उम्मती आज वतन हिंदुस्तान में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ उनके ऊपर टूटा जा रहा है, बताइए इसका हल क्या है? इमाम हुसैन की नस्ल में से जिसे ख्वाजा पिया कहा जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है, वो कहते हैं आलम तसव्वुर में कि ए नाना के उम्मतियों, ए उम्मत मुस्लिमा में बसने वाले इंसानों, सुनो, तुम पिछली जिंदगी में तबसरा करो, पिछली जिंदगी में अपनी जहन को लेकर के जाओ, बताओ तुमने कहाँ पहुंचा। जब मुसलमान अपनी जहन को पिछली जिंदगी में जाता है, जाते जाते काफी अरसा गुजरता है, गुजरने के बाद 100 साल, 200 साल, 600 साल की जिंदगी में जब गुजरता है, फिर कहता है तुम्हें कुछ नजर आया? कहता है हमें कुछ नजर नहीं आया। कहा और जा। तकरीबन 700 साढ़े 700 साल के बाद जब पीछे जाता है, तब उसे कहता है कि अब तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? उम्मती कहते हैं हाँ मुझे कुछ नजर आ रहा है। ख्वाजा पिया कहते हैं क्या नजर आ रहा है? फिर उम्मती कहते हैं कि मुझे ऊंट नजर आ रहा है। ख्वाजा पिया ने कहा बताओ तुम्हें ऊंट जो नजर आ रहा है वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है? वो उम्मती कहता है कि तुम्हारा जो ऊंट है वो बैठा हुआ है, जमीन से ऐसा चिपक गया है तो कोई उसे उठाने का नाम नहीं ले रहा, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा लगता है कि कोई इसे जमीन से चिपका दिया हो। लेकिन इमाम हुसैन की औलाद में से ख्वाजा पिया ने क्या फरमाया नाना की उम्मतियों से कि ऐ मोमिनो, ऐ हिंदुस्तान में बसने वाले इंसानों, तुम्हारे ऊपर जुल्म बर्बरियत का पहाड़ जब टूटा जा रहा है आलम तसव्वुर में, तो तुम कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म नाज़िल हो रहा है, हमें सताया जा रहा है। जब तुम शरीयत की मुखालिफत करते हो और इस्लाम का कानून है, जब इंसान इस्लाम से बगावत करता है तब इंसान को खून के आंसू रोना पड़ता है। फिर किस हक से ये मुतालिबा करते हो कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तुम घबराओ मत, रब तबारक व तआला हम बंदों से इतनी मोहब्बत करता है जितनी 70 माँ की मोहब्बत कम पड़ जाती है, उससे ज्यादा रब तबारक व तआला हम बंदों से मोहब्बत फरमाता है। फिर ख्वाजा पिया अर्ज करते हैं कि ए मेरे नाना की उम्मतियों, बताओ तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तुम्हें डर किस बात का है कि मुसलमान यहाँ पे मारा जाएगा, मुसलमान काटा जाएगा, हिंदुस्तान से भगाया जाएगा? हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज टेररिस्ट की शक्ल में देखा जा रहा है। आज दाढ़ी टोपी देखकर हर इंसान कहता है कि ये आतंकवाद है, ये टेररिस्ट है, कि मुसलमान हो, मुसलमानों को देखकर आज हमारे दिलों में तरह तरह की मशकूक बातें नजर आती है। फिर ख्वाजा पिया कहते हैं तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? उम्मती कहती है हाँ मुझे कुछ नजर आ रहा है। कहा क्या नजर आ रहा है? कहा ऊंट बैठे हैं। ख्वाजा पिया कहते हैं कि उठा पा रहे हैं? उम्मती कहते हैं नहीं उठा पा रहे। फिर ख्वाजा ने पिया ने कहा कि तू घबराता क्यों है, तू परेशान क्यों होता है? जब मेरे नाना की उम्मतियों तुम्हें परेशानी में मुब्तला होकर तुमने रब तबारक व तआला के नाम को नहीं लिया, आज ये ऊंट बैठे हैं, जब ये लोग इस ऊंट को उठा नहीं पा रहे तो मेरे नाना की उम्मतियों को ये बदबख्त क्या खाक उखाड़ेंगे? कि हमें हिंदुस्तान की सरजमी पर जो हमें जुल्म बर्बरियत का हमें सामना करना पड़ रहा है। मोहतरम सामिनी हजरात, ये हमारी अमाल का नतीजा है, हमारी करतूत का नतीजा है। इसीलिए दास्ताने करबला सुनते सुनते हम बचपन से 55 के हो गए, लेकिन दास्ताने करबला की तालीम, दास्ताने करबला की जो फिक्र है, उनकी समझ है, आज हमारे दिलों में ये नक्श नहीं हो रहा, आज हमारे दिलों में ये एहसास नहीं हो रहा कि रब तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए आंसुओं के दरिया को बहा दिए, जमीन से आसमान का सफर किया, हमारे लिए 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त की नमाज में तब्दील फरमाया और 5 वक्त की नमाज में 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाया। ये किसके दर से हमें हासिल होता है? ये हमारी भलाई के लिए, हमारी खुशहाली के लिए। लेकिन हमने उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम शरीयत का ऐसे जनाजा निकाल रहे हैं कि हमारे मुआशरे में आज से तकरीबन 20-25 साल आप पीछे जाएं
جو برائی آج پنپ رہی ہے، یہ برائی تقریباً آج سے 10 15 20 سال بعد یہ برائی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ہم نے فیشن پرستی کی نحوست میں اس دنیا کی رنگین ماحول میں اپنے ایمان کو برباد کیا، اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنے کردار کو برباد کیا، اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کیا۔ تو یقین جانو جس قدر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا خسارہ ہمیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا، ان کا حساب ہمیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا۔ آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے فعل بد میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن باپ کو اتنی ہمت نہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر سکے کہ تم کس کام میں مبتلا ہوتے جا رہے ہو۔ آج ہمارا بیٹا غلط کام میں غلط راستے پر چل پڑا ہے، آج ہمارے بھائی کو یہ توفیق نہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھال سکے۔ اپنے معاشرے میں میرے محترم ساتھیوں، میں آپ سے ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج کسی کے گھر میں برائی کی دلدل میں آج آگ لگی ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو یقیناً وہ آگ کسی طرح ڈھلتے ڈھلتے ہمارے گھروں میں بھی لگ سکتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی اس کا خسارہ ہمیں بھگتنے کو ملے گا۔ اس لیے اپنے آگ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے سوچ و فکر کو اسلامی رنگ و رنگت میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آگ کو بدلیے۔ بس جب رات کی تاریکیوں میں جائیں، صبح سے لے کر شام تک جب بستر میں جائیں تو بستر میں جانے کے بعد جب لیٹنے لگے تو وہاں صرف سوچے کہ آج ہماری آنکھیں کھلی فجر کے بعد میں نے جو 12 گھنٹے کا دن گزرا، اس 12 گھنٹے کے دن میں ہم سے کیا کام ہوا، ہم نے جنت کی کتنی تیاری کی، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں پر کتنی باتوں پر فالو کیا۔ ایک ڈائری لیں، ایک کاپی لیں اور ایک قلم لیں، بستر میں بیٹھیں، بستر میں بیٹھنے کے بعد پھر اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ جب فجر کی نماز اگر ہم سے قضا ہو گئی اس کو بھی لکھیے کہ آج ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کو بھی لکھیے کہ آج ہم نے جھوٹ بولا۔ پھر اس کے بعد کسی کی حق تلفی کرتے ہیں اس کو بھی لکھیے کہ ہم نے کسی کا حق تلفی کیا۔ اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستایا اس کو بھی لکھیے کاپی میں کہ ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستایا۔ یعنی پورے 12 گھنٹہ کے دن میں ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے اس کو آپ ڈائری میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جب ایک ہفتے کا دن گزر جاتا ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر اس ڈائری کو کھولیں اور اس ڈائری کو کھولنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ گناہ ایک طرف نیکی ایک طرف، کہ گناہ زیادہ ہے یا نیکی کم ہے، یا نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے۔ جب اس پر تبصرہ کریں گے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں ہم نے 7 دن میں اگر 60 گنا 70 گنا 80 گنا کیا اور اسی 60 دن میں ہم نے 10 ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، تو آپ ہر دن 2 گنا 3 گنا کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہر گناہ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہوتا جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اسی طرح اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ کہتا ہے جو زندگی آپ کو ملی ہے مرنے سے پہلے اس عمل کو رب تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا پلہ بھاری ہو اور نیکیوں کا پلہ کم ہو تو اس کام کو ایجاد کرنے کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک میں نے آپ کو ٹاپک دے دیا کہ نیک کیسے بنا جائے، اپنے گناہوں کو کیسے مٹایا جائے، گناہوں سے پابندی ہونے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اور نمازوں کا پابند، شریعت اسلام کا پابند بننے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس سوچئے اور دل کی دماغ سے میں آپ کو بتاؤں، جو ہم آج جسمانی اعتبار سے اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کان سے سماعت کرنے کے لیے نہیں کرا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیفٹ سائڈ جو دل دیا ہے اس سے سوچئے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو زندگی دیا ہے، خدا نہ خواستہ ابھی ہی میری روح پرواز ہو جائے اور قبر میں جاؤں، قبر میں جب منکر نکیر آئے زمین کو اپنے نوکیلی دانتوں سے چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا جب ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھے من ربو کا ما دینو کا، یہ تمام چیزیں جو اگر ہم سے پوچھے دنیا میں تو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن قبر میں وہی انسان جواب دے پائے گا جو شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں ہم گناہ کرنے کے باوجود ہمیں جواب پتا ہے، ہمیں جواب معلوم ہے، لیکن قبر کے میدان میں، قبر کی کالی کوٹری میں ہمیں جواب یاد نہیں ہوگا۔ جواب اس صورت میں یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس کاموں میں بسر کیا، ہم نے اپنی زندگی کو کس کام میں صرف کیا۔
اسی لیے میرے محترم دوستو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی نماز کو درست کرو، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور جو حضرات اپنے جوان بیٹے کو یا جوان بیٹیوں کو اینڈرائڈ موبائل یا گناہ کرنے کے کچھ ایسے سامان دے دیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ جو موبائل آج ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے، ہمارا بیٹا اس سے بگڑے گا، ہماری بیٹی اس سے بگڑے گی، اور ہم نے لاپرواہی کا ایسے جنازہ نکالا کہ آج اس دھنپورہ کی سرزمین پر مجھے تقریباً یہ 2 سال چل رہا ہے، اور 2 سال میں نے ایسے گھٹنا کو دیکھا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اتنے دن نہیں گزرے جتنے گناہ آج ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ مثلا ہماری زندگی میں ایک دن گزرتا ہے، لیکن ایک دن کی زندگی میں ہم نے 100 گناہ کر چکے ہیں، ہم 100 بار دین میں جھوٹ بولتے ہیں، دین ایک ہی دن، رات ایک ہی رات، لیکن گناہ 100 گناہ 200 گناہ 300۔ بتاؤ اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ پورے سال میں یرلی ڈیٹس جو کہا جاتا ہے 365 یا 366 کا دن ہوتا ہے، اور 365 کو جب کیلکولیٹ کریں گے گناہوں کی تبدیلیوں پر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس 365 میں ہم لگ بھگ لاکھوں گناہ کر چکے ہوتے ہیں، لاکھوں گناہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور ایک گناہ کرتے ہیں، شرمندہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو، پھر تم مایوس ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں آنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، تھوڑا آنسو بہانا ہے، پھر صدق کے دل سے توبہ کرنا ہے۔ جو ہم نے شریعت کے قانون کی مخالفت کیا، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کیا، آج ہماری بیٹی ہمارا بیٹا اس قدر کاموں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہمیں منہ چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں دوسروں کے سامنے میں جانے سے ہمیں کترانا پڑتا ہے، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شریعت کے احکام نہیں سمجھایا، ہم نے اپنے بچوں کو ٹک ٹاکر بنایا، کرکٹر بنایا، ریسلر بنایا، ایکٹریس بنایا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو پرہیزگار نہیں بنایا، ہم نے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بنایا۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نمازی بنے، ہمارا بیٹا متقی بنے، ہمارا بیٹا پرہیزگار بنے، اور سماج میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دین کے کام کو اجاگر کرنے کی، دین کے کام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اپنی اولاد سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے نام سے، جس طرح امام حسین نے آج سے 1400 سال پہلے جو قانون ہمیں نافذ کر کے دیا، جو قانون ہمیں دیا، آج اس قانون کے مطابق اپنی عملی زندگی میں شامل کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور تا قیامت تک یہ قانون فالو ہوتا رہے گا۔ لیکن جو انسان غلط کاموں کی طرف، برے کاموں کی طرف اپنی زندگی کو بسر کرتے کرتے اگر قبر کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے، بتاؤ مومنو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا ماجرا کیا ہوگا جب قبر میں بچھو ڈنک مارے گا، جب ہتھوڑے برسائے جائیں گے، جب تمہارے اوپر ظلم و بربریت کا پہاڑ ٹوٹا جائے گا، ظلم و تشدد کا پہاڑ ٹوٹا جائے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر، اس وقت کس کا سہارا لیں گے آپ؟ کس سے مدد طلب کریں گے آپ؟ کس کے پاس جائیں گے آپ؟ دنیا دار کے پاس، مال و زر کے پاس، امیر لوگوں کے پاس؟ لیکن سب کا حال ایسا ہوگا جنہوں نے شریعت کی مخالفت کی ہے کہ سب اپنے گناہوں کی آنسوؤں میں اس قدر تیر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی آنسوؤں میں، پسینوں میں اس قدر تیر رہے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کوئی بہار آ رہی ہے اور لوگوں کو بہا کر لے کر جا رہی ہے۔ لیکن خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ تمہاری بخشش کے لیے میرے نبی لائٹ بن کر اس عالم جہاں میں تشریف لایا، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس کام میں فالو نہیں کیا جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، جہاں سے ہمیں برکتیں حاصل ہو، نعمتیں حاصل ہو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو ہمارے اور ہر بار انشاءاللہ جمعے کی نماز آپ لوگ کبھی اس مسجد میں، اس میں جہاں بھی پڑھتے ہیں، امام صاحب کے دوارا یا علماء کے دوارا یا حافظ کے دوارا آپ کو بتایا جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر جمعے کی رات کو یا جمعے کو آپ ایک میٹنگ کیجئے، اگر پورے گاؤں والے کو لے کر نہیں کر پاتے ہیں، اپنے ہی گھر والے فیملی والے کو لے کر، کہ پورے گاؤں میں دیکھیے کہ آج کس کے گھر کے ماحول خراب ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، ایسا نہیں، اس برائی کو مٹانے کے لیے، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ میٹنگ کیجئے، اپنے پریوار کو لے کر، اپنے چاچا کو لے کر، اپنے بھتیجوں کو لے کر آپ میٹنگ کیجئے اور اس گناہ پر تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانی، مصطفیٰ کی کہانی، اہل بیت کی کہانی سنا کر
اس کے دل کو اس طرح پرنور کر دیجئے کہ اسے گناہ کے نام سے بھی شرم محسوس ہو، اسے گناہ سے بھی گھن آنے لگے۔ جس طرح ہم کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں، کسی گندگی چیز کو دیکھتے ہیں اور اپنے ناک کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف گھماتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا سمت ہی موڑ دیتے ہیں، اس قدر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی چمک ایسے پیدا کریں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی، ہماری اولاد گناہوں سے بھی اسے نفرت ہو جائے۔ یہ آپ لوگوں کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر صحیح طور پہ عمل نہ کیا گیا، اس چیز پر عملی میدان میں ہم کھڑے نہ ہوئے تو سب کے گھر کا جنازہ نکلے گا، سب کے گھر میں جو برائی آ رہی ہے ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلے گا۔ اسی لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اپنے سماج کے ماحول کو بدلیں، اپنے معاشرہ کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو برائی آ رہی ہے کہ ہمارا بیٹا 10 بجے رات کو 11 بجے رات کو روڈوں میں گھوم رہا ہے، کوئی کشن گنج جا رہا ہے، رات میں کیا کام، صبح میں کیا کام، آپ اسے کام سونپے، اس قدر اسے مصروف کر دیجئے، چاہے دینی معاملے میں یا گھریلو معاملے میں، کہ گناہوں کی طرف ہمارا بیٹا قدم کو نہ بڑھائے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے، اور صحیح طور پر امام حسین کی تعلیمات سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس فائدے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔